الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ نجم جو 53rd سورت ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اور کچھ حصہ سورہ قمر کا بھی ہو جا سکتا ہے۔ لفظ نجم کے معنی عربی ڈکشنریز میں اور قرآن سے بھی یہ ثابت ہے کہ تاروں کے آتے ہیں، سٹارز، اور یہ اتفاق کی بات نہیں ہے، مگر یہ کہ پچھلی سورت سورہ طور کا آخری لفظ بھی نجوم تھا، اور یہ سورہ جو ہے نجم اس کا عنوان ہے، یعنی تارے، ستارے، اور نجم کا مطلب سنگولر ہے، ایک تارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا، اور قسم ہے تارے کی جبکہ وہ ہوا کے کئی معنی آئے ہیں، زیادہ تر استعمال خواہش کے لیے ہوا ہے، خواہش نفس کے لیے ہوا ہے۔ ہوا کے معنی غائب ہونے کے بھی آئے ہیں، ہوا کے معنی گرنے کے بھی آئے ہیں۔ تو اب یہاں جو ہے کئی مفسرین اس کے کئی ترجمے کیے ہیں کہ یہ تو بات ثابت ہے کہ نجم کی قسم یعنی نجم گواہ ہے، اب آگے جو بات آنے والی ہے اس کی جو ہے ستارہ گواہ ہے۔ اور پھر ایک چیز یہ ہے کہ قیامت کے وقت ستارے گر جائیں گے، جھڑ جائیں گے، تو وہ گرنے کے لیے بھی آیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے تمام معنی اس میں ہیں موجود، کہ ستارے جب غائب ہو جائیں یعنی جب صبح آ جائے تو روشن صبح اس بات کی دلیل ہے، اور قیامت میں جب ستارے جھڑ جائیں تو وہ ستارے اس بات کے گواہ ہیں۔ کس بات کے گواہ ہیں؟ کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ آپ کے جو صاحب ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب کس کو بولتے ہیں آپ؟ جو ہم صحبت ہو، آپ کی صحبت میں، آپ کی کمپینین میں بیٹھتے ہیں، تو اس صحابہ کو بھی کمپینینز بولتے، صحابہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتے تھے۔ تو آپ کے جو صاحب ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نہ گمراہ ہیں نہ بھٹکے ہیں، یعنی مطلب یہ روشن صبح گواہ ہے، ستارے گواہ ہے، قیامت گواہ ہے۔ یہ دیکھ لیں گے کہ جو پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے وہ نہ گمراہی کا پیغام تھا نہ وہ بھٹکے تھے، وہ خود بھی نہیں بھٹکے تھے، دوسروں کو بھی نہیں بھٹکاتے تھے۔ اور پھر وہ ما ینطق عن الہوا، اور یہ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے۔ ایک بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے کہ واٹ ایور ہی اسپیکس ڈیو ٹو وحی، یہ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے۔ جیسا کسی عالم کا قول ہے کہ آپ جب بھی منہ کھولتے تھے کوئی بات بولنے کی تو قرآن یا قرآن کا مفہوم نکلتا تھا۔ تو یہ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے۔ اِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ کچھ نہیں، ایک یہ وحی ہے، کمیونیکیشن ہے جو کمیونیکیٹ کیا گیا ہے، جو وحی کی گئی ہے۔ وحی اشارے کے معنی میں آتی ہے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبی نہیں تھی، لیکن ان کو بھی وحی کا لفظ استعمال ہوا۔ شہد کی مکھی نبی یا پیغمبر نہیں تھی، لیکن شہد کی مکھی کے ساتھ بھی وحی کا لفظ استعمال ہوا۔ تو یہاں یہ بات یہ رکھنا ہے کہ وحی کے معنی کمیونیکیٹ کرنے کے ہیں، اور یہاں اسپیسیفکل ٹیکنیکل اس کا ڈیفینیشن یہ ہوگا کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ پیغام بھیجتے تھے وہ وحی ہے۔ تو یہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں یہ وحی ہے جو ان کو کمیونیکیٹ کی گئی ہے۔ علمہ شدید القویٰ، ان کو ایک شدید قوت والے نے سکھایا ہے۔ اب یہ علماء کا اتفاق ہے کہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ شدید القویٰ، شدید انٹینس بولتے ہیں، قویٰ قوت۔ تو قوت اور طاقت میں کیا فرق ہے؟ لا طاقت لنا بہ، یعنی طاقت ایک ایسا بوجھ جو مشکل سے اٹھایا جائے، طاقت کے معنی وہ آتے۔ قوت کے معنی یہ آتے، جیسا قرآن نے سمجھا ہے کہ ایک عورت کی مثال دی کہ وہ تاگا بنتی ہے، اس کے جو دیکھیے ایک رسی ہے، اس میں کئی فائبرز ہوتے، وہ فائبرز مل کے اور رسی میں اسٹرینتھ آتی ہے۔ تو بہت سی چیزیں مل کے جس میں قوت پیدا ہوتی ہے اس کو قوت بولتے ہیں، یہ فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں بھی قویون ہے، تو یعنی تمام اسماء الحسنہ مل کے ان کی جو طاقت بنتی ہے، ان کی جو قوت بنتی ہے۔ تو یہاں جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں روایتوں میں یہ آتا ہے کہ ان کے 600 پر تھے، اور وہ ٹیلی کمیونیکیشنز کے انچارج معلوم ہوتے، آج کی زبان میں جو ہے کمیونیکیشن لے کے آتے ہیں۔ تو یعنی یہ ایسے فرشتے تھے، یعنی ان کے جو ہے
کئی قوتیں ان میں ملی ہوئی تھی، کئی قوتیں ملی ہوئی تھی، اس لیے قوت کا لفظ استعمال ہوا. ذو مرۃ فاستویٰ، یہ بہت طاقت والے تھے لہذا ان کو بیلنس کرنا پڑا. دیکھیے فاستویٰ کے معنی جو ہے اکثر گڑبڑ ہوئی ہے. یہ سواؤن اس کا جو اوریجنل ورڈ ہے اس پہ اگر آپ چلے جائیں تو سواؤن کا مطلب ہے ایکول، برابر ہونا. سواؤن علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ آپ ان کو سمجھائیے یا نہ سمجھائیے ان کے لیے برابر ہے. سواؤن علیہم، تو ایکول سے ایکویلیبرم، ایکویلیبرم سے بیلنس. تو اب کوئی پروں والی مخلوق جب نیچے آ رہی ہے تو وہ بیلنس، آپ کووں کو، کبوتروں کو، ان کو دیکھتے ہیں کہ بیٹھنے سے پہلے پروں پہ بیلنس کرتے ہیں. یہ ہے قرآن. تفسیر پوری سمجھائی جا رہی ہے کہ وہ ان میں اتنی طاقت تھی کہ اگر وہ ایک دم آ کے نزدیک آ جاتے تو ممکن ہے کہ ٹکرا جاتے تھے. تو وہ اتنی طاقت والے تھے کہ انہوں نے بیلنس کیا، اپنے آپ کو توازن میں قائم کیا. وہ ہوا بالافق الاعلی، اور وہ افق یعنی ہورائزن، آسمان کے اونچے آسمان پہ تھے. وہ ظاہر ہے معلق ہوں گے، سسپینڈڈ ہوں گے، جیسا پرندے ہوتے ہیں ویسے سسپینڈڈ ہو سکتے ہیں. ثم دنا فتدلا، پھر وہ قریب آئے. اور یہ دلہ کا مطلب یہ ہونا ڈول کا لٹکانا، جیسا بولی کا جن کو ایکسپیرینس ہے، پانی سینتے ہیں تو وہ ڈول جو لٹکاتے ہیں اس کے لیے دلہ بولتے. تو پھر سسپینشن اور معلق کا کانسیپٹ یہاں آ رہا ہے کہ وہ اوپر آسمانوں پہ تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے. ایسے قریب آئے جیسا لٹکتے ہوئے، فرض کیجئے کہ آپ کو کبوتر کوئی آپ کا پلا ہوا ہے، آپ بلائے اس کو تو وہ آ کے آپ کے پاس بیلنس ہو کے آپ کی انگلی پہ یا کھاندے پہ بیٹھ جائے گا. تو قریب آئے. کتنا قریب آئے؟ فَكَانَ خَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ وہ یعنی جو تیر چلاتے ہیں اس کے جو کمان ہے اس کے دو کمانوں کا فاصلہ یا اس سے بھی کم. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ ما اوہا، اور پھر یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے پہ انہوں نے وحی کی جو کہ وحی کی. اب وہ وحی سے وہی واقف ہیں کہ کیا وحی ان پہ کی گئی ہے. ما کذب الفؤاد ما را، یعنی ان کی آنکھوں نے جو دیکھا ان کے دل و دماغ نے اس پہ دھوکہ نہیں کھایا. It was not an illusion. Whatever he saw was truth and just the truth. دیکھیں مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض وقت ہمارے کو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز دکھتی جس کا وجود نہیں ہے. جیسا آپ آنکھ بند کر کے لیٹیں تو اس میں بعض وقت روشن پارٹیکلز پھرتے رہتے اس کے، اور بعض وقت چکر میں لوگوں کو دکھتا کہ جیسا گھر گھوم رہا ہے، جن کو چکر آ جاتا ہے گھر گھوم رہا ہے، تو حالانکہ گھر نہیں گھوم رہا ہے. تو آنکھیں جو دکھا رہی ہے دماغ کوآرڈینیٹ نہیں کر رہا ہے، اس لیے ایسا گھر گھومتے ہوئے دکھ رہا ہے. لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ دیکھا ان کے دل و دماغ نے اس کو جھٹلایا نہیں. ایگزیکٹ پکچر جو دیکھا وہ دل و دماغ پہ وہ پکچر بیٹھا ان کا. تمارونہ الا ما یرا، کیا تم وہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے اس کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، شک کرتے ہو. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو اور ایک نزول میں دیکھا، اترتے وقت دیکھا. یہ اکثر علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہ معراج کا واقعہ ہے، جب معراج میں انہوں نے دیکھا. عند سدرۃ المنتہا، انہوں نے کہاں دیکھا؟ وہ جو انتہا ہے وہاں ایک جو جھاڑ ہے، عام ترجمہ جو آیا ہے وہاں جو ایک جھاڑ ہے وہاں دیکھا. تو معراج میں ہوا یہ کہ مسجد اقصی سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں تک لے جایا گیا تو وہاں یہ سدرۃ المنتہا، یہ جو جھاڑ ہے، ساتویں آسمان چھٹے آسمان پہ بولتے ہیں کہ یہ جھاڑ ہے. تو وہاں آ کے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، حکم ہوا آگے بڑھنے کا، لیکن آپ نے کہا کہ میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اگر میں اس سے آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے. اب یہاں ایک خاص بات ہے جو نہیں معلوم، اکثر مفسرین نے نہیں ذکر کیا. سدرہ کا مطلب حیرانی کا بھی ہے، ونڈر. سدرہ جھاڑ کے لیے بھی آیا ہے، قرآن میں کئی جگہ پہ آیا. اور سدرہ کا مطلب تحیر بلکہ عربی میں آیا ہے، جس سے حیران ہوتے ہیں، ونڈر. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک انتہا تھی، اس کے بعد میں ونڈرز ہی ونڈرز تھے، ہر چیز حیرت میں ڈال دیتی تھی. ایسا مقام تھا جہاں کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے. اب جو اوریجن آف دی یونیورس سے واقف ہیں ان کا یہ بات وہاں آئی ہے کہ بگ بینگ کے بعد
بگ بینگ کے بعد 3 لاکھ سال تک جو کچھ ہوا ہم نہیں دیکھ سکتے کیونکہ نور کے پردے ہیں اس کے اوپر. دیکھیے دس از سائنس. ویلوسٹی آف لائٹ کا مسئلہ آ رہا، بہت کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے، مجھے بھی سمجھنے میں بڑی دقت ہوئی. تو یعنی یہ معلوم ہوا کہ وہ ریجن ایسا ہے جہاں خالی ونڈرز ہی ونڈرز تھے، حیرت ہی حیرت تھی، اور وہ علاقے میں کسی کے جانے کا جو ہے اجازت نہیں ہے. جیسا ہمارے بچپنے میں کنگ کوٹھی پہ شام کے 7 بجے گاڑیاں بند کر دیتے تھے، وہ گھنٹی نہیں بجانا، ہارن نہیں بجانا، HEHD نظام جو ہے وہ سامنے کے کمروں میں ہے، ادھر اہتمام ہوتا ہے. تو لہٰذا وہ پورا ایریا جو ہے جیسا مکہ معظمہ میں میقات ہے، وہاں سے کچھ شرائط شروع ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ جو ہے ونڈرز ہی ونڈرز تھے، وہ اس کے آگے کی جو لمٹ تھی. اندہا جنت الماوا، اور اس کے قریب جو ہے رہنے کی جنت تھی، باغات تھے. تو یہاں پھر سورہ اس میں معراج کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ دکھایا گیا، اور پھر یہاں یہ مومنوں کے رہنے کی جنت بتائی گئی ہے. اس یخشس سدرتا ما یخشا، اور جب اس سدرے کو، اس جھاڑ کو، یا اس حیرت انگیز سین جو ڈھانپا، جو کچھ ڈھانپا وہ ڈھانپا. اب یہاں کیا ڈھانپا اب اللہ تعالیٰ خود نہیں سمجھانا چاہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں، تو پھر ہم اپنی آنکھ لڑائیں تو پھر گمراہ ہوں گے. دیکھیے مس انٹرپریٹیشن آف دی قرآن کی وجہ سے 73 فرقے بنے. اصل مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اب کسی نے اپنے آپ کو بہت انٹیلیجنٹ سمجھا. اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس یخشس سدرتا ما یخشا، یعنی وہ جھاڑ پہ یا حیرت انگیز مقام پہ چھایا جو کچھ چھایا. تو کیا وما ادراک ما لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کیا سمجھتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تم کیا سمجھ سکو گے؟ تمہاری عقل کتنی ہے سمجھنے کے لیے؟ اتنا سمجھ جاؤ، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 راتوں سے، 1000 مہینوں سے زیادہ جو ہے بہتر ہے لیلۃ القدر. تو وہاں بھی یہاں جو بات آتی ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے تو کیسا سمجھائیں گے؟ وہ ایک 2nd اسٹینڈرڈ کا بچہ ہے، وہ آئنسٹائن کا E = mc²، ماس اور ایکویلنس اور انرجی اور ماس کا بولے. اب اس کو آپ سمجھانے بیٹھے تو اس کو نہیں سمجھا سکتے آپ E = mc². تو یہ بات ہے، ہمارا یہ مقام ہے ما زاغ البصر وما طغى، یعنی معراج کے وقت پہ نہ ان کی نظر بہکی نہ حد سے آگے گئی. دیکھیے اب بصر جو ہے جسم کے ساتھ وابستہ ہے، بصر دیکھنا جسم کے ساتھ وابستہ ہے. اس سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی معراج ہوئی. سیدھی سی کامن سینس کی بات ہے. بلاؤ جو اتنا بڑا افسانہ اس کو بنا دیے روحانی معراج اگر ہوتی تو جھگڑا ہی کس بات کا تھا؟ کل آپ اٹھ کے آ کے بولیے میں جنت دوزخ کی سیر کر کے آیا تو ہوا بھائی ہوگا، خواب میں دیکھے ہوں گے یا امیجن کر لیے ہوئیں گے آپ. تو جھگڑا تو اس بات کا تھا کہ جسمانی طور پہ کیسا گئے. آج اگر ہوتا تو ممکن ہے اتنا پرابلم نہیں رہتا کیونکہ ابھی مارس پہ لینڈ کر رہے ہیں، مون پہ لینڈ کر رہے ہیں، تو آج اتنا جھگڑا نہیں ہوتا. تو یہاں الگ معلوم ہو رہا ہے کہ نہ ان کی نظر نے دھوکہ کھایا اور نہ جو ہے ان کی نظر حد سے بڑی. تو نظر تو جسم سے وابستہ ہے. پھر اس کے بعد میں کہا کہ لقد را من آیات ربہ الکبریٰ، اور پھر انہوں نے یقیناً دیکھا ان کے پالنے والے اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیاں. کیا بڑی نشانیاں دیکھے؟ جنت دیکھے، دوزخ دیکھے، عالم برزخ دیکھے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، پھر نماز فرض ہوئی، سورہ بقرہ کی آخری آیات دی گئیں، پھر کہا گیا کہ آپ کے فالوورز میں جو شرک نہیں کریں گے ان کے انشاءاللہ جو ہے مغفرت کر دی جائے گی. یہ تمام جو ہے نشانیاں آپ دیکھیں. اب اس کے خلاف یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اپنے بندے کو یہ تمام چیزیں دکھایا. پھر ان کے فرشتے ماتحت ہیں اللہ تعالیٰ کے، جبرائیل علیہ السلام اور تمام فرشتے. اب اس کے کمپیریزن میں پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو بت پرستی کرتے تھے وہ لوگ مکے میں، افرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ، کیا تم نے لات اور عزیٰ اور منات جو تیسرا بت تھا اور آخری بت تھا اس کو دیکھا؟ یعنی ان تمام کے کمپیریزن میں دیکھا یہ کیا چیز ہے، اپنے ہاتھ سے بنا لیے اور پھر ایک نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے برابر، اللہ تعالیٰ کے شریک ان کو ہم جو ہے مان رہے ہیں. اس کے خلاف لکم الذکر ولہ الانثیٰ، اور کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ہیں؟ یہ آگے بات آ رہی ہے کہ لوگ فرشتوں کو بیٹیاں بولتے تھے.
फेमिनाइन नामा रहते थे, इनके मौनस नाम रहते थे। तो जो अल्लाह ताला को अपने लिए तो बेटे सेलेक्ट करते थे, बेटी होती तो अब भी जो है अबॉर्शन करा लेते हैं अल्ट्रासाउंड में देख के। लिहाजा मालूम हुआ कि बाज़ रसूख से कि यहाँ हमारे पास औरतों का पॉपुलेशन कम हो गया मर्दों से बनिस्बत दूसरे कंट्रीज के जहाँ औरतों का पॉपुलेशन ज्यादा है, मर्दों का पॉपुलेशन कम है। तो बेटी को जो है नाउजुबिल्लाह बुरी चीज समझते हैं। तो ये जो बुरी चीज समझते हैं वो अल्लाह ताला को के नाम पे लगा देते हैं, और जो अच्छा समझते हैं अपने तरफ। तिल का इज़न किस्मतुन जीजा, बेशक ये जो है बड़ी नाइंसाफी की तकसीम है, ये बड़ी नाइंसाफी की तकसीम है। इन हिया इल्ला अस्माउन सम्मैतुमुहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान। ये कुछ नहीं, सिर्फ नाम है जो तुमने नाम दे लिए हैं तुम और तुम्हारे बाप दादा, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कोई अथॉरिटी नहीं उतारी, कोई सुल्तान, कोई सनद नहीं उतारी। ये जितना अल्लाह ताला की जात और सिफात में चीजें मिलाते हैं, ये किस अथॉरिटी पे आप करते हैं, क्या अथॉरिटी है आपके पास? तो अल्लाह ताला उसका जवाब यहां दे रहे हैं, इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्ना व मा तहवल अनफुस। ये कुछ नहीं, अपने जन की, अपने गेस वर्क की इत्तिबा करते हैं और अपने ख्वाहिश नफ्स की इत्तिबा करते हैं। कोई साहब बैठ गए फिलोसोफर के वैसा, अब उनके किसी चीजों से लोग मुतासिर हो गए, अब वो बयान करने लगे भाई ऐसा है ऐसा है। देखिए अब हम, बल्कि अब भी होता होगा, बचपन में सुनते थे अरे वो जो मोहतरमा है उनको शैतान दिखता बोलते, अब उनके पीछे लोग बैठे हुए हैं, अब ये देखो दीवार पे है, अब कूदा देखो वहां भागा, हमको नहीं दिख रहा, अब उन्हें झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं हमको क्या मालूम। तो इस तरीके से ये गेस वर्क पे जो है डिपेंड करते हैं। ये समझ लो नाउजुबिल्लाह अब एक एनालिसिस करने बैठे, देखिए ये होता हमारे से भी होता भाई। अब जैसा कुरान का तर्जुमा कर रहे हैं या कुरान समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई ये फरिश्ते कौन होंगे? अब जहन लड़ा है, बोले भाई बेटियां होंगे अल्लाह ताला की, गेस वर्क बेटियां हो गई, बेटियां होंगे बोले चलो। क्योंकि देखिए बात यह है, अरबी में मलाइक मौनस वर्ड है, वर्ड मौनस है। जैसे पहले बात आई, मेज बड़ा है कुर्सी छोटी है, जबान के लिहाज से मेज मुजक्कर है, मैस्कुलाइन है, और कुर्सी फेमिनाइन है, मौनस है, मगर ये औरत नहीं है कुर्सी। तो इसी तरीके से वर्ड न आदम अलैहिस्सलाम को नफ्स वाहिदा बोले, नफ्स अरबी में मौनस है। तो अब ये हो सकता है ये जो बाद में भी बात आ रही है मलाइकतुन जो बात आई, तो मौनस का जो कंस्ट्रक्शन है वो समझ के बोले होंगे भाई अल्लाह ताला खुद बोल रहे हैं नाउजुबिल्लाह। जैसा बहकने की एक ये भी बात आई कि कई जगह अल्लाह ताला अपने आप को वी बोल के वो करे, हम चाहते हैं। तो काफिरों ने कहा कि वो खुद जो है एक से ज्यादा प्लूरल लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं हम, हालांकि अल्लाह ताला एक है। तो वो शाही तरीका है बोलने का, हम नहीं चाहते ऐसा होगा। तो यहां वही बात है, ये जन है, और ये जन का जो ऑपोजिट है आगे आयत में आ रहा, एक इल्म है और एक जो है हक है। यानी हकीकत जो है ऑपोजिट है जन का, और इल्म यानी इल्म के बिना पे नहीं बोलते और हक के बिना पे नहीं बोलते, बल्कि एक गेस वर्क है और उनकी ख्वाहिश नफ्स है जिसकी बिना पे इस किस्म की बातें करते हैं कि फरिश्ते अल्लाह ताला की बेटी हैं, नाम दे लेते हैं। वलक़द जाहुम मिर रब्बिहुमुल हुदा, हालांकि उनके पास उनके पालने वाले अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत आ चुकी है। ये कुरान, इससे पहले इंजील, तौरेत, ज़बूर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहीफे, इनके पास हिदायत आ चुकी है, इसके बावजूद इस किस्म की बातें करते हैं। अम लिल इंसान मा तमन्ना, क्या इंसान के लिए वो सब कुछ है जिसकी वो तमन्ना करता है, ख्वाहिश करता है, डिजायर करता है। अब तमन्ना के माने यहां याद रखिए, अब तमन्ना के माने यहाँ कुरान से साबित हो रहे हैं कि ख्वाहिश करना। इसके बाद ये लफ्ज आ रहा जिसके माने होंगे डालने के, तो ये ख्वाहिश जहन में रखिए। तो क्या तुम्हारा इंसान के लिए वो सब कुछ है जिसकी वो ख्वाहिश करता है? फलिल्लाहिल आखिरतु वल ऊला, हालांकि जो कुछ पहले गुजर चुका है, जो कुछ आगे आने वाला है, वो सब अल्लाह ताला का है। जो कुछ पीछे है, जो कुछ आगे है, वो सब अल्लाह ताला का है। जो भी आप ट्रांसलेशंस करते हैं वो लिल्लाहि माफी समावाती व माफिल अर्द, वही बात को दूसरी जगह ऐसा समझाए कि सब अल्लाह ताला का है। वह कम मिन मलकिन
فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء ویرضی. اور آسمان میں کتنے فرشتے ہیں جن کی شفاعت کسی چیز میں تمہارے کام نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے، جس کے لیے اجازت دے اور جس سے وہ خوش ہو. یہ کنڈیشنز ہیں. شفاعت کس کے حق میں قبول ہوگی؟ ایسے بندے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہیں، ایسے بندے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بھئی ان کو ہم مغفرت کریں گے. اور پھر ایسوں کی شفاعت قبول ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے. میں اپنی جگہ پہ بیٹھ کے بولوں میاں قیامت کے دن تم میرے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ میں بچا لوں گا، بولے تو پھر تو قرآن کے خلاف بات ہو گئی. آپ اجازت لے کے آئے وہاں سے. تو اس طریقے سے ہمارے جو نیٹ اینڈ کلین دین اور قرآن اور حدیث تھے اس میں کنفیوژنز کریٹ ہو گئے. اب عام آدمی جو قرآن اور حدیث سے واقف نہیں ہے وہ بولا بھئی میں اتنا گناہگار ہوں، چلو پکڑ لو ان کو پکڑ لو، انہوں معاف کروا دیں گے. تو یہاں بات شفاعت کی آ رہی ہے کہ کتنے ایسے ملک ہیں، کتنے ایسے فرشتے ہیں جن کی شفاعت. اچھا فرشتے شفاعت کیوں کریں گے؟ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے فرشتے کیوں شفاعت کریں گے؟ جنات یا شیاطین کیوں نہیں شفاعت کریں گے؟ اس لیے سمجھ میں آتا ہے کہ فرشتے بھی ہماری کیٹیگری کے ہیں، مومنین کے، ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ پہ. ہمارے ساتھ بھی جو ملک اور جن ایک وابستہ ہے، وہ ملک ہمیشہ صحیح باتوں کی ہدایت کرتا ہے، جن ہمیشہ غلط باتوں کی ہدایت کرتا ہے. تو ان کی کیٹیگری میں ہیں ہم، مومنین جو ہیں ان کی کیٹیگری میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کن سے خوش ہوں گے؟ ظاہر ہے مومنین سے، جو ان کی بات کو مانتے ہیں، امن میں آتے ہیں ان سے. ان سے پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ جن سے راضی ہوا، صحابہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ان لوگوں سے جو ہے خوش ہوں گے، ان کے لیے شفاعت ہوگی. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون ملائکۃ تسمیۃ الانثی. اور بے شک وہ لوگ جو آخرت میں ایمان نہیں لاتے یہ ملائکوں کو نام دیتے ہیں عورتوں کا. یعنی جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہ لوگ ملائک کو عورتوں کا نام. اب یہاں دیکھیے یہ جو ورڈ آیا ہے الملائکۃ، الملائکہ، یہ مؤنث ہے، ورڈ مؤنث ہے، مگر ملائکہ کا جینڈر ہم کو معلوم ہی نہیں ہے. ویسے جیسا کرسی مرد ہے یا عورت ہے، میز مرد ہے یا عورت ہے، نہیں بول سکتے ہم. تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا ہے کہ الفاظ کا استعمال. مجھے بڑی خوشی ہوئی، خوشی مؤنث ہے، مجھے بڑا غم ہوا، غم مذکر ہے. تو اس طریقے سے ایک ڈسٹورشن جو ہوا، ایک آدھ لفظ کو لے کے قرآن کے جو ہے پورا ایک اپنا فلسفی بلڈ اپ کر لیا، ایک آدھ لفظ کو لے کے پوری فلسفی بلڈ اپ کر لیا. تو یہ ہم اللہ تعالی ہم کو اس سے بچائے رکھے. وما لہم بہ من علم، ان کو اس چیز کا یعنی ان کو علم نہیں ہے فرشتوں کا جو مؤنث نام دیتے ہیں. ان یتبعون الا الظن، وہی بات آئی کہ یہ ہے نہیں اتباع کرتے، نہیں فالو کرتے سوائے گیس ورک کے، سوائے گمان کے. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور بے شک ظن حق کے مقابلے میں کسی چیز میں کوئی کام نہیں آتا. گیس ورک کسی چیز میں حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا. آپ لے کے آئے گیس پیپر بی ایس سی کا، فزکس کیمسٹری میتھمیٹکس جن کا سبجیکٹ ہے ان کا ایک گیس پیپر آپ لے کے آئے. میں ایگزامنر ہوں، میں وہ ایکچوئل پیپر آپ کے پاس لے کے آیا، حق ہے وہ. تو آپ کا گیس پیپر اس حق پیپر کے سامنے کسی کو کوئی چیز میں کام نہیں آئے گا. تو بات سمجھنا ہے کہ یہ گیس ورک از میس ورک. بس خالی بس اپنا میں بول رہا ہوں نا. کوئی صاحب سنا ہے ویسی کہ کوئی عالم نما کسی صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں بولے صاحب ایسا قرآن میں ایسا ہے سنا. بولے کیسا ہے؟ میں بول رہا ہوں آپ کو نہیں ہے. بولے میں بول رہا ہوں نا. تو اب بیچارہ جو ان پڑھ آدمی ہے وہ تو سمجھتا کہ بھئی اب انہوں بول رہے ہیں، اتنا پورا ان کا حلیہ بنا ہوا ہے علماء کا، تو جو ہے بول رہے ہیں کچھ تو ان کا بیک گراؤنڈ ہوگا. تو یہاں بول رہے ہیں کہ حق کے مقابلے میں زن جو ہے کچھ کام نہیں آئے گا. فعارض من تولا عن ذکرنا، یا علم بھی آ گیا اپوزٹ میں زن کے کہ ان کے لیے اس کے سلسلے میں کوئی علم نہیں. تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے فعارض من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. تو آپ ان سے منہ پھیر لیجئے.
جو ہمارے ذکر سے پلٹ جاتے ہیں اور ان کی سوائے دنیا کی زندگی کی اور کوئی ارادہ ہی نہیں ہوتا ان کا. دیکھیے تبلیغ کا ایک اصول بنا دیا گیا, ہم نہیں فالو کر رہے ہیں, یہ اصول فالو نہیں کر رہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو گیس ورک پہ اپنا پورا میس ورک بنائے ہوئے ہیں, پوری زندگی گیس ورک پہ, ایسا ہوتا کہتے, ایسا ہوتا کہتے, ایسا ہوتا کہتے. تو اب سوال یہ ہے کہ بھئی آپ پوچھیں یہ قرآن سے ثابت ہے, نہیں معلوم بھائی. بولے حدیث سے ثابت ہے, نہیں معلوم بھائی. تو پھر قرآن اور حدیث سے جو چیز ثابت نہیں ہے اس پہ پیروی کرنے والوں کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے. زیادہ اشارہ یہ کفر کی طرف ہے, مشرکین کی طرف ہے کہ یہ ہمارے ذکر سے جو ہے جو پلٹ جاتے ہیں ان کو آپ چھوڑ دیجئے. اور ان کی اور ایک خصوصیت کیا ہے کہ یہ کچھ نہیں چاہتے سوائے دنیا کی زندگی کی, ان کی پوری اب یہاں دیکھیں ان آیات پہ طبیعت چاہتی کہ رک کے یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں. یہ کافروں کی کیفیت بتائی جا رہی ہے, ذرا اپنے آپ کو جھانک کے دیکھیے کہیں یہ کیفیت اپنے میں تو نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے فضل سے یقین ہے یہاں کوئی کافر نہیں ہے جو سن رہا جس کو پیغام پہنچا رہے ہیں. یہ آیات جو قرآن میں آئی ہیں, یہ جو مضامین احادیث میں بھی آتے ہیں, اس میں ہم اپنے آپ کو جانچ کے دیکھ لیں کہ کہیں ہمارا ایسا دین تو نہیں ہے کہ ہمیں گیس ورک پہ جو ہے زندگی گزار رہے ہیں جس کا نہ قرآن سے ثبوت ہے نہ حدیث سے ثبوت ہے. اور پھر دوسرا پوائنٹ, ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری پوری زندگی, ہمارا پورا مقصد دنیا کی زندگی ہے اور آخرت کا ہمارے ذہن میں ہی نہیں ہے. اپنا جائزہ لے, دیکھے جائزہ لیں تو سوال جواب یہی آتا کہ 90% ہمارا ذہن جو ہے کافرانہ ہے, دنیا میں الجھے ہوئے ہیں, پورا دنیا میں الجھے. بچوں کے فیوچر کی فکر ہے, کسی طریقے سے کماؤ, ڈونیشن دو, ان کو میڈیکل کالج میں ایڈمیشن دلاؤ, پروفیشنل کالجز میں بھیجو, مگر کبھی یہ کوشش نہیں ہے کہ بھئی وہ قرآن تو پڑھ لیے ہیں تجوید سے, قرآن کا مفہوم بھی سمجھے, مطلب بھی سمجھے, معنی بھی سمجھے. کوئی استاد ایسے آئے جو قرآن پہ عمل کرنے کا طریقہ بتائیں ان کو, حدیث پڑھائیں ان کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف کرائیں. وہ قرآن ختم کرے, وہ پھول پنائے, لڈو بانٹ دیے, چلو قصہ ختم, ختم قرآن ختم ہو گیا آج. تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ہم میں یہ کیفیتیں پیدا ہو, اگر ہیں تو پھر اس کو نکالنا چاہیے. اب ان کا ڈسکرپشن آ رہا, ذالک مبلغہم من العلم, ان کی the ultimate limit of their knowledge is حیات الدنیا, یعنی ان کی علم کی انتہا دنیا ہے, دنیا سے آگے ان کا علم بڑھ ہی نہیں سکا. وہ آخرت پہ غور ہی نہیں کرتے, آخرت پہ ایمان نہیں لاتے. وہ ہماری حرکتوں سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم آخرت پہ ایمان نہیں لاتے. الٹیمیٹ آپ دنیا کے بارے میں بیٹھیے, گھنٹوں فلاسفیز بولیں گے, یہاں تک کہ E=mc² نکال لیا. بولتے برگسن, ڈاکٹر اقبال نہیں معلوم جب وہ جرمنی میں تھے یا وہ حیدرآباد یہاں انڈیا آیا ہوا تھا, لاہور وغیرہ, تو جب اینسٹائن نے یہ فارمولا پروپوز کیا, E انرجی کے لیے, M ماس کے لیے, اور C جو ہے ویلوسٹی آف لائٹ کے لیے, کہ E=mc², اسی کے بیسس پہ ایٹامک بام اور ہائیڈروجن بام بنے. تو یہ آ کے اقبال سے بولے کہ بھئی اب تمہارا دین کہاں ہے بھئی, اتنا بڑا اننسیشن آ گیا اینسٹائن کا, E=mc², ماس اور انرجی کا ایکویلنس ہے کہ اتنا ماس ڈسٹروائے کرے تو اتنی انرجی ہوگی. تو آپ اندر گئے اور ایک حدیث لے کے آئے, ڈو ناٹ ویلیفائی ٹائم ایز ٹائم از گاڈ, یعنی زمانے کو برا مت کہو اس لیے کہ اللہ زمانہ ہے, میں زمانہ ہوں. تو اب یہ جو C² ویلوسٹی ہے اس میں ٹائم ڈیوائڈ کرتا ہے, اس کو ڈسٹینس کو ٹائم سے ڈیوائڈ کرے تو ویلوسٹی آتی. ٹائم تمام چیزوں کو ڈیوائڈ کر دے رہا. آپ کدھر کھڑے رہتے اللہ تعالیٰ کے سامنے, اس کے رسول کی باتوں کے سامنے آپ کہاں کھڑے رہتے. تو یہاں یہ بات ہمارے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو ٹاپ سائنٹسٹ بھی تھے وہ دنیا سے آگے نہیں بڑھ سکے. ان کا پورا E=mc², یہ دنیا کا علم ہے, آخرت کا علم نہیں ہے, آخرت پہ غور ہی نہیں کر سکے. تو پرسوں کہیں یہ بات ہو رہی تھی. تو دیکھیں یہ سائنس جو جھٹلاتی ہے آخرت کو, اس کا مقصد, اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری سائنس میٹیریل یونیورس پہ کانسنٹریٹ کری ہوئی ہے. سائنس کے جو انسٹرومنٹس ہیں وہ مادی کائنات کو ناپ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. ایبسٹریکٹ یونیورس جو ہے آخرت, نفس, سائنس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے نفس کا, کوئی ثبوت نہیں ہے نفس کا. مگر جسم کے ہر چیز کے آپ جو ہے وہ MRI کرا لیجئے, وہ کرا لیجئے, پورے جو ہے چیزیں آ رہی ہیں.
تو اسی لیے یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ ان کی انتہا علم کی دنیا کی علم کی انتہا ہے، آخرت پہ یہ پہنچے نہیں۔ ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بمن اهتدى، بے شک آپ کا پالنے والا اللہ زیادہ جانتا ہے جو اس کے راستے سے گمراہ ہو گیا ہے، اور وہ زیادہ جانتا ہے جو ہدایت حاصل کر کے وہ جنت کے راستے پہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ واقف ہے اس چیز سے، ایسا مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ واقف نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اللہ تعالیٰ کا ہے۔ کیوں؟ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، تاکہ جو کوئی برائی کرے اس کا وہی بدلہ دے اللہ تعالیٰ، اور جو کوئی اچھائی کرے، احسن عمل کرے، اس کا اس سے بہتر بدلہ دے۔ یہ ایک بڑی خاص بات ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے کہ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو جتنی برائی ہے اس کا اتنا ہی بدلہ ہے، کوئی نیکی کرتا ہے تو 7 گنا سے لے کے 700 گنا تک، بعض اعمال کے لیے کہا کہ بغیر حساب، روزوں کے لیے کہا کہ بندہ میرے لیے بھوکا رہتا ہے، شہوت کو چھوڑ دیتا ہے تو میں اس کو حساب دوں گا، مجھ پہ چھوڑ دو بغیر حساب۔ تو یہاں یہ بات یہ رکھنا ہے کہ جو کو دیکھیے، سوال یہ ہے کہ آپ کہاں سے دیں گے؟ میں آپ کو بولا کہ بھئی آپ آئیے گھر کو، میں آپ کو 20 لاکھ روپیہ دیتا ہوں، میرا پورا پوزیشن ان کو معلوم ہے، ان کے پاس ہے ہی نہیں، 20 لاکھ دیں گے کہاں سے؟ تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے اللہ تعالیٰ کا ہے، لہٰذا اس میں سے جو غلطی کرے گا اس کو غلطی کے برابر ریوارڈ ملے گا، اور جو بھلائی کرے گا وہ بھلائی سے بہتر یہ کرے گا، کیونکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ، یعنی وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، اجتناب کس کو بولتے ہیں؟ نزدیک تک نہیں جاتے۔ کوئی صاحب بولے شراب کے حرام ہونے کا قرآن میں حرام کا لفظ آیا کا، تو وہاں بھی یہی لفظ آیا، اجتناب کرو، قریب تک مت جاؤ اس کے، حرام تو حرام بہت دور کی بات ہے، اس کے قریب تک مت جاؤ۔ تو وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہ کبیرہ کے قریب بھی نہیں جاتے، بے حیائی کے قریب بھی نہیں جاتے سوائے لمن کے، ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بے شک آپ کا پالنے والا اللہ مغفرت میں وسیع ہے، his forgiveness is extensive، بہت ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے ان کی مغفرت کتنی ہے۔ تو اب یہ سمجھنا پڑے گا کہ کبائر کیا ہیں۔ تو یہاں حدیث سے قرآن کو سمجھایا گیا ہے، دیکھیں بغیر حدیث کے قرآن کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو گناہ کبیرہ کی جو لسٹ آئی اس میں آیا کہ پہلا جو ہے شرک، اس کے بعد میں والدین کی نافرمانی، پھر قتل، ناجائز قتل، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، کسی معصوم عورت یا مرد پہ تہمت لگانا، جنگ کے وقت کافروں سے پیٹ پھیرنا، زنا کرنا، جھوٹی قسم کھانا، جادو کرنا، یہ جو ہے بڑے بڑے گناہ کبیرہ ہیں، اس سے جو بچ گیا۔ اور فواحش، بے حیائی، بے شرمی۔ اب مجھے بڑی حیرت کی بات ہو رہی، عورتیں اوڑھنیاں نکال دی ہے، مرد بچے آج کل اوڑھنیاں پہن رہے ہیں۔ تو عید میں دیکھا میں، وہ 2-3 بچے جو ہے اوڑھنیاں پہنے ہوئے ہیں، پھر شام میں آٹوز میں بچیاں جا رہے ہیں تو بغیر اوڑھنیوں کے ہیں۔ بولے دیکھیے کیا آثار قیامت ہے، یہ تمام چیزیں آئی ہیں، بیان ہوئی ہیں۔ یہ یعنی مرد، آپ ویسٹ بھی دیکھیے، مرد بے انتہا کورڈ رہتا، عورت بے انتہا جو ہے انکورڈ رہتی۔ یہ تمام قیامت کے آثار ہے۔ تو یہ فواحش کا مطلب یہ ہے کہ مرد بھی ویسا کرے اور عورتیں بھی یہ کرے کہ بے حیائی کا کام نہیں کرے۔ اب لمم کیا چیز ہے؟ لمم ایسے گناہ غیر ارادی طور پہ، ان انٹینشنل اینڈ ایکسیڈنٹل۔ ایک بچی جا رہی تھی، آپ بورڈ دیکھنے کے واسطے نظر اٹھا، ایک اتفاق سے اس پہ نظر پڑ گئی، ایسے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں معاف کر دوں گا، کیونکہ اس میں انٹینشن نہیں تھا، نیت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا کہ یہ جو کبائر ہے اس میں زیادہ تر پلاننگ اور انٹینشن کی ضرورت ہے۔ آپ پورا پلان کر کے کر رہے ہیں، مرڈر کر رہے ہیں پلان کر کے، آپ لوگوں پہ تہمت لگا رہے ہیں، فون کے بلاں اس واسطے بہت آ رہے ہیں آج کل، تہمتاں، غیبتاں، تمام جو ہے ٹیلی فون پہ اب تو جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، خالی جو ہے بس فون اٹھا کے لوگوں کو بولتے چلے جاؤ۔
تو یہ پورا پلان ہے. ایسا معلوم ہوتے ٹھہرو ابھی ذرا کھانا کھا کے ان کو فوراً، بلکہ کھانا بھی کم کھا کے فوراً ان کو کر دیتے. تو گناہ دو قسم کے ہوئے، ایک ڈیلیبریٹ پلانڈ آرگنائزڈ گناہ. آپ سب کو فون کر کے بول رہے ہیں کہ آؤ بھائی شام میں کلب میں ذرا پی کے کر کے جو ہے پتے کھیلیں گے. ایک ایک کو فون کر کے لسٹ لے کے پوروں کو فون کر کے بول رہے ہیں. یہ پلانڈ گناہ ہے آپ کا. اور ایک جیسا میں بولا کہ اتفاق سے ایسی بات ہو گئی، آپ خرگوش کے شکار کو گئے تھے، وہاں سے کوئی آدمی جا رہا تھا، اس کے پیر کو گولی لگ گئی. آپ کا ایم نہیں تھا، انہیں ایک دم آپ کے رینج میں آ گیا، لگ گیا اس کو. تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی جو قتل ہوا تھا وہ انٹینشنل قتل تھا، وہ ڈیلیبریٹ قتل نہیں تھا. تو اب یہاں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو اور بے شرمی کو سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، سوائے ایسے گناہ جو انٹینشنل غیر ارادی طور پہ بغیر ارادے کے ہو جاتے ہیں اور ایکسیڈنٹل اتفاق سے ہو جاتے ہیں، تو ایسے گناہوں کو آپ کا پالنے والا مغفرت کرنے میں بہت وسیع ہے، بہت ایکسٹینسو ہے. ہوا عالم بکم اذا انشاءکم من الارض واذا انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم. اور ہوا عالم بمن اتقی، وہ تم کو بہتر جانتا ہے جب تم زمین میں تھے. دیکھیے ہمارے ماں باپ کا سپرم اور اووا جو بنا، سپرم اور ایگ نطفہ جو بنا، وہ جو غذا کھاتے تھے اس سے بنا. تو اس وقت بھی ہم وہاں موجود تھے. وہ جو نطفہ بنا اس کی غذا میں کیا کیا کس کس چیز سے نطفہ بنا، سپرم بنا، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور تم اپنے ماؤں کی پیٹ میں جب چھپے ہوئے تھے، جب بھی اللہ تعالیٰ واقف ہیں کہ تم میں وہی بڑھا رہے ہیں، جو بھی بڑھتا ہے جو بھی گھٹتا ہے وہی کر رہے ہیں، وہ بالکل واقف ہیں. تو تم ایسے اللہ کے سامنے اپنے نفسوں کے تزکیے کی بات مت کرو کہ ہم تو نفسی طور پہ جو ہے بڑے پاکیزہ ہیں. اپنی پاکی کی بات مت کرو. تم کو تو وہ جب ڈیلیوری ہوتی تو دنیا بھر کی غلاظت میں سے نکلتے تم. یعنی وہ ایسی غلاظت ہے کہ اس کی ممانعت ہے کہ عام کچڑے کی کنڈی میں نہیں پھینکنا ہو. اس کو یا تو کچھ کیمیکل ایکسٹریکشن کے لیے دوسری جگہ دے دیے جاتے ہیں، اور ہاسپٹلز میں انتظام ہوتا ہے اس کو جلا کے جو ہے ڈسٹروائے کرنے کا انتظام ہوتا ہے. تو آپ سوچ کے دیکھیے، ہم اپنے آپ کو بڑے پاک صاف بیان کر رہے ہیں، ویسی غلاظت سے نکلے ہیں. ارے وہ چھوڑیے، اس وقت پیٹوں میں کیا کیا بھرا ہوا ہے، آپ کیا کیا بھرا ہوا ہے. تو اپنے آپ کو پاک مت بولو. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون پاک ہے اور کون پاک نہیں ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کون متقی ہے، کون اللہ سے ڈر کے گناہوں سے ڈرتا ہے. کیونکہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب میں محترم، سب میں عزت والا کون ہے؟ جو سب میں زیادہ متقی ہے، سب میں زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کے، سب میں زیادہ گناہوں سے بچتا ہے، اور سب میں زیادہ جو ہے اس شوق میں جو ہے عمل کرتا ہے. ہوا اس کا اپوزٹ اب آ رہا ہے کہ افرائیت الذی تولی. اب آپ کیا نے اس شخص کو دیکھا جو قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پلٹ گیا، وہ آتا خلیلم و اگدا، اور تھوڑا بہت دیا اور پھر ہاتھ روک لیا. اب یہ سن کے ڈھونڈ کے نے ایک 10 پیسے کا کوئن نکلا تو فقیر کو دے دیے. اور ایک اس سے زیادہ ڈیزرونگ فقیر ہے. اب دیکھے تو بولے بھائی روپیے کی نوٹ ہے، فقیر کو 1 روپے کی نوٹ کیسا دیں گے؟ یہ ہمارا، یہ آج جس کی ویلیو نہیں ہے، 1 روپے کی ویلیو نہیں ہے ہمارے پاس، 10 روپے کی ویلیو نہیں ہے ہمارے پاس. تو یہ کون ہیں یہ لوگ؟ کیا آپ نے ایسے کو دیکھا جو منہ پھیر لیا قرآن اور سنت سے، پھر اس کے بعد میں کچھ دیا اور پھر ہاتھ روک لیا؟ عندہ علم الغیب فہو یرا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے قرآن کو چھوڑ کر؟ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا، اور کیا اس کو اس بات کی خبر نہیں آئی جو موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بات تھی؟ کیا اس کی خبر اس کو نہیں آئی؟ اور ابراہیم علیہ السلام ایسے کیسے تھے؟ الذی وفا کس کو بولتے؟ پورے کا پورا دینا، اپنی پوری ڈیوٹی جنہوں نے ادا کی تھی. کیا ڈیوٹی ادا کی تھی؟ وہ پورا ڈسکرپشن 6-7 آیتوں میں آ رہا ہے کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی اٹھانے والا، بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یعنی انتہا یہ ہے کہ ایک صاحب کو ایک نیکی کی کمی ہوگی جنت میں جانے کے لیے، جیسا روایتوں میں مجھے جیسا یاد ہے،
وہ سوچیں گے کہ بھئی میں یہ ایک نیکی کس سے مانگوں. خیال آئے گا کہ بھئی ماں باپ, مجھے ذرا بخار آتا تو رات بھر نہیں سوتے تھے, تڑپ جاتے تھے, میرے لیے رشوت لیے, کیا کیا نہیں کرے میرے لیے, تو چلو ان کے پاس جائیں گے. تو جب وہ ماں باپ کے پاس بھی جائے گا تو وہ کہے گا کہ نہیں, آج کے دن یہ سوال نہیں پیدا, ہم کو اپنی فکر پڑی ہے, ہم وہ ایک نیکی بھی جو ہے تم کو نہیں دیکھ سکتے. تو یہ آیت کی تفسیر حدیث سے ہو رہی ہے کہ وہ دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہاں تو بڈھے بڑے ہیں, کچھ سامان رہا تو کوئی جوان آدمی آتا, ارے چھوڑو صاحب ہم لے لیتے, بولے ایسا, وہاں ایسا کوئی بات نہیں ہوگی. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, اور انسان کے لیے وہی ہوگا جس کی اس نے کوشش کی ہے. دیکھیں سوال یہ ہے کہ کوشش میں پھر ڈیلیبریٹ انٹینشن ہوتا, نیت ہوتی ہے آپ کی کوشش. میں اتفاق سے نماز کو آ گیا, بھائی کوئی نہیں بولتا, اتفاق سے مہینے میں پورے روزے ہو گئے میرے کو, اتفاق سے حج کو چلے گیا, نہیں ہوتا ایسا. تو سعی کا مطلب یہ ہے جو کوشش کیا, ڈیلیبریٹ کوشش کیا, انٹینشن, نیت ہے اس کی کرنے کی. تو جس طریقے کی کوشش کرے گا اس طریقے کا اس کو, یہ ربنا آتنا فی دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کے بعد بھی یہی آیا کہ اگر تم دنیا کے لیے کوشش کرو گے تو دنیا ملے گی, آخرت کے لیے کوشش کرو گے تو آخرت ملے گی. تو بات یہ سمجھنے کہ جو کوشش کرو گے وہ ملے گا. وہ انا سعیہ سوف یرا, اور اس کی کوشش دیکھی جائے گی, فیوچر میں اس کی کوشش جانچی جائے گی, ایگزامن کی جائے گی, دیکھی جائے گی. ثم یجزاہ الجزاء الاوفی, پھر اس کو پورے کا پورا بدلہ دیا جائے گا, نا انصافی نہیں ہوگی. وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ, اور بے شک آپ کے پالنے والے اللہ کی طرف انتہا ہے, پہنچنے کا منزل وہی ہے, مقام وہی ہے, اس سے آگے کہیں جانا ہی نہیں, اسی تک پہنچنا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ, کیا آیت ہے صاحب, اور وہی ہے جو ہنساتا ہے اور رلاتا ہے. کیا انٹرٹینمنٹ کے واسطے ٹی وی لگا کے بیٹھے, دل بہل رہا, وحشت ہو رہی بھائی ٹی وی تو بھی کھولو, نہیں جاتی وحشت دور اس سے. آپ آزما کے دیکھیے, اللہ کے ذکر سے جاتی ہے وحشت, قرآن لے کے بیٹھیے وحشت جاتی ہے آپ کی. تو یہاں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے, اس کے ہاتھ میں ہے. تو جس کے ہاتھ میں ہے اس سے مانگو, دوسروں سے کیا مانگ رہے ہیں آپ؟ جو ہنساتا ہے رلاتا ہے اس سے جو ہے دعا مانگیے کہ اللہ ہم کو خوش رکھیے. ہنسی جو ہے خوشی کی علامت ہے, اور رونا جو ہے غم کی علامت ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا, اور وہی ہے جو موت دیتا ہے اور وہی ہے جو حیات دیتا ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمَنَّىٰ, اور وہی ہے جو جوڑے بناتا ہے مذکر اور مؤنث کے, مرد اور عورت کے, ایک نطفے سے جب کہ وہ ڈالا جاتا ہے. دیکھیے یہاں بات آئی تمنا, اوپر 44 آیت میں بات آئی تھی, 24 آیت میں تمنا. یہ میم نون یہ ایک ہی مادے کے دو الفاظ ہیں. تو اوپر جو ہے خواہش کے معنی آئے تھے, یہاں نطفہ ڈالنے کے معنوں میں آیا. اب یہ الفاظ کا کوآرڈینیشن دیکھیے, نطفہ عورت کے جسم میں خواہش سے ڈالا جاتا ہے, لسٹ, شہوت, خواہش, کیا ہے قرآن ہے. اب بھئی اب بے حیائی ہو جاتی بول کے بعض لوگ انجان ہو جاتے انٹرپریٹیشن سے, مگر حقیقت یہ ہے آپ ٹی وی اور سینما میں دنیا بھر کی بے حیائی دیکھ رہے ہیں, تو قرآن سمجھنے کے لیے تھوڑا کیوں نہیں عقل لڑاتے کہ عورت کے رحم میں جب نطفہ ڈالا جاتا ہے تو وہ نطفے کے ڈالے جانے کے پیچھے خواہش ہوتی ہے. تو میم نون یہ کہ مادے میں دونوں چیزیں ہیں, خواہش بھی ہے اور منی جس کو آپ بولتے ہیں, یہ ہے قرآن. تو جو اور پھر اس کے بعد وہ ایک ہی سپرم اور ایگ سے مرد بھی بناتا ہے عورت بھی بناتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مرد کے لیے بھئی آپ پریپئر کر کے آئیے مرد ہونا ہے, بچی کے لیے پریپئر کر کے آئیے بچی, نہیں, اسی سے وہ بناتا ہے. نیوٹریشن لیب میں کوئی 20-25 سال پہلے ایک کانفرنس ہوئی تھی, کوئی صاحب آ کے مجھے سنائے تھے کہ بھئی ایک عجیب چیز میں سنا کہ جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو اگر بیٹا پیٹ میں ہوتا ہے, ہم یہاں ڈاکٹرز ہیں سرٹیفائی کر سکتے ہیں اس کو, ہو سکتا ہے لٹریچر میں بات آ گئی ہے, اگر بیٹا ہے تو ہو سکتا, اگر بیٹا ہے تو ماں کے دودھ کا کمپوزیشن الگ ہوتا,
اور بیٹی ہے تو ماں کے دودھ کا کمپوزیشن الگ ہوتا ہو. اب یہ دیکھیے، آپ مانے اگر اس کو خالق مطلق اور خالق مطلق تو بات سمجھ میں آئے گی کہ پورا پروگرامڈ ہے، پورا پروگرامڈ ہے. پھر یہ مرد کا نطفہ اور عورت کا نطفہ جو ڈالا جاتا ہے، جو بچہ بنتا ہے، اب آپ سوچ کے دیکھیے کہ اس میں انہیریٹنس کی جو بات آتی ہے ماں اور باپ سے، اس کو اس طریقے سے بولتے ہوئے اگر ہم ٹیپ کرتے چلے گئے تو وہ ٹیپ کو اگر پھیلائیں تو زمین سے لے کے آسمان تک ہوگا. 93 ملین مائلز کا ٹیپ ہوگا وہ جینیٹک انفارمیشن جو بچے میں آتا ہے. مورس بوکے 93 ملین مائلز کا ٹیپ ہوگا جو جینیٹک انفارمیشن. وہ والیومز کا بھی دیا ہے، اتنے پیجز کے اتنے ورڈز ایک ایک پیج پہ اور اتنے والیومز میں جو ہے پورا لکھا جائے گا. تو اب سوال یہ ہے کہ کہاں لکھتے ہم؟ ایک پیج لکھے ختم ہو گیا، کاغذ دو، کاغذ ختم ہو گیا بولتے. بچے بول رہے بابا ہم وہ گیم اس پہ ٹی وی پہ ڈال نہیں میاں اس کی میموری فل ہو گئی، بولے نہیں ڈال سکتے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ یہ کہاں، یہ کیا قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے یہ تمام ڈالا جاتا ہے. اور پھر وَإِنَّ عَلَيْهِ النَّشَاءَةَ الْأُخْرَى. اب یہ بات اصل یہ بول رہے ہیں کہ اسی کے اوپر آخرت میں اٹھانا ہے، ڈیولپ کرنا ہے، پروڈیوس کرنا ہے. تم میڈیکل ڈاکٹرز کی حیثیت سے تمام چیزیں جان چکے ہو، ایمبریولوجی کے پورے سٹیجز دیکھے ہو کہ کیسا ایک نطفے میں اتنا انفارمیشن ہے، ایک نطفے اور ایک ایگ سے جو ہے یہ بنتا ہے. تو کیا وہ اللہ تم کو ریڑھ کی ہڈی کے سے جو ہے پورا پیدا نہیں کر سکتا قیامت کے دن؟ تو تم برتھ پہ بلیو کرتے ہو، ری برتھ پہ بلیو نہیں کرتے. پہلی پیدائش پہ تم کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، دوسری پیدائش پہ کیوں شک کرتے ہو؟ اور پھر وَإِنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور وہی مالدار بناتا ہے، انڈیپینڈنٹ بناتا ہے، اور وہی مال سے سکون دیتا ہے، سیٹسفیکشن. دیکھیے مال سے سب کو سیٹسفیکشن نہیں ملتا. وہ کوئی لفظ آیا تھا، کوئی صاحب تھے اس دن شام میں کوئی دعوت میں بھی ملے تھے، بولے کیا بات سمجھ میں آئی صاحب؟ بولے دیکھیے ایک چیز ہے، مال سے سیٹسفیکشن اور ڈسسیٹسفیکشن کیسا ہوتا. بھئی میں بھی 2 لاکھ انویسٹ کرا، آپ بھی 2 لاکھ انویسٹ کریں، مجھے بھی 2 لاکھ کے فائدے کی امید تھی، آپ کو بھی 2 لاکھ کے فائدے کی امید تھی. جب مال بکا تو مجھے بھی 1 لاکھ کا فائدہ ہوا، آپ کو بھی 1 لاکھ کا فائدہ ہوا. میں لوگوں سے بولا اللہ کا فضل ہے 1 لاکھ کا فائدہ ہوا، آپ لوگوں سے بولے کیا بولنا بھئی 1 لاکھ کا نقصان ہو گیا. کیوں؟ آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے 2 لاکھ کا فائدہ. مال اتنا ہی ہے، غم اور خوشی تقسیم وہاں سے ہے. مجھے سیٹسفیکشن دے دیا مال سے، آپ کو سیٹسفیکشن نہیں دیا. ہرس ہے، کمی نہیں، بس ہی نہیں ہو رہا، بس ہی نہیں ہو رہا، بس ہی نہیں ہو رہا. اجاڑ 2 ہی فلیٹاں ہیں، بولے ایک میں رہتے ایک کرائے پہ دے، ان کو دیکھو 4 فلیٹاں ہیں، 6 گاڑیاں، پورا بیسمنٹ ان کے گاڑیوں سے بھر جاتا. بولے سیٹسفیکشن. وہ یہ مال کیا فائدہ ہے جو سیٹسفیکشن نہ دے؟ وہی بیچارے محنت کرنے والے ہیں، وہ رکشا میں سیٹ پہ پاؤں رکھ کے جو ہے سو رہے ہیں، ہلا کے اٹھائے تو نہیں، وہ رکشا میں سیٹ پہ پاؤں رکھ کے جو ہے سو رہے ہیں، ہلا کے اٹھائے تو نہیں اٹھ رہے ہیں، یا سلیپنگ پلز کھا کھا کے مر گئے. مگر اہلک عادن الاولی، اور اسی نے جو ہے عاد کی قوم جہاں ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے اس کو ہلاک کیا، تباہ کیا. وہ سمودا فما ابقا، اور سمود کو جو جہاں صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے باقی نہیں رکھا. وقوم نوح من قبل، اور ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم، انہم کانوہم ازلما و اتقا، بے شک وہ لوگ بہت زیادہ ظلم کرتے تھے. سپرلیٹو ڈگری ہے، بہت زیادہ ظلم کرتے تھے اور بہت زیادہ سرکشی کرتے تھے. والمؤتفکۃ اہوا، اور وہ بستیاں لوط علیہ السلام کی جس کو پلٹا دی گئیں، اونجے کر دی گئیں. فغشاها ما غشا، تو اس پہ چھایا جو کچھ چھایا. اب اس کے بعد میں بات انشاءاللہ آئیں گی لوط علیہ السلام کی کہ جو وہ ایک ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہاں مطر کا لفظ استعمال کیا گیا. مطر جو ہے بارش کو بولتے ہیں عربی میں. بارش کا میکانزم کیسا رہتا؟ زمین سے اٹھتی ہے، آسمان پہ جا کے نیچے گرتی. تو مطر جو پتھرے حجارت من طین حجارت من سجیل جو برسائے گئے، تو ایسا معلوم ہوتا وہ پتھرے زمین سے اٹھے اور پھر ان لوگوں پہ گرے. یہ والکینک ایرپشن پرسوں ساؤتھ امریکہ میں بھی ہوا، تو 5 میل تک جو ہے والکینک ایش آ کے ڈپازٹ، کئی میٹرز ڈپازٹ ہو گئی، گھراں دب گئے اندر. تو یہ ہوا ہے. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوط علیہ السلام کے قوم پہ اس طریقے کی کوئی بات ہے. تو یہ جو بات آ رہی فغشاها ما غشا، تو یہ والکینک ایش سمجھ میں آ رہا ہے جو ان کو ڈھانپ لی تھی، تباہ ہو گئے تھے. انشاءاللہ اس کی تفصیل پھر آگے آ رہی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ
ربک تتمارا، تو تم پھر آپ اپنے پالنے والے اللہ کی کن نعمتوں کے لیے بھی جھگڑو گے یا شک کرو گے. یعنی یہ مکے والوں کی بات ہے کہ یہ تمام قوموں کو تباہ کیا، تم لوگوں کو چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ کی کن رحمتوں کی جو نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے یا شک کرو گے. ھذا نذیر من النذور الاولی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نذیر ہیں، چوکنا کرنے والے ہیں، وارنر ہیں، جیسا کہ پہلے وارنرز آ چکے تھے، چوکنا کرنے والے آ چکے تھے. آزفۃ الآزفہ، قریب آنے والی قریب آ چکی ہے. دیکھیے اب اس کے بعد میں سورہ قمر آ رہا ہے. یہاں بات سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت اتنی ہی دور ہے جیسے کہ چادر کے پورے تاگے نکل گئے، آخری تاگا باقی ہے. ایک چادر تاگوں سے بنی ہوئی ہے، پورے ختم ہو گئے، ایک آخری تاگا اور میں اور قیامت یوں ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آثار قیامت میں سب میں پہلے تھے، آخری نبی تھے. قیامت تو کوئی نبی کوئی نئی شریعت لے کے آنے والا نہیں ہے. تو اب یہ شق القمر میں بھی بات آ رہی ہے کہ یہ قیامت آنے سے پہلے کی نشانی اس کو مانا جا رہا ہے. تو جو قریب آنے والی ہے وہ قریب آ چکی ہے. زمین سے آگ نکل چکی ہے، تمام جنگلی جانور ایک جگہ جمع ہو چکے ہیں، سمندر ابل پڑ رہے ہیں، کئی جگہ پہ جو ہے کوسٹل ایریا میں سمندروں کا لیول بڑھ گیا ہے. تو قیامت آ رہی ہے. اب اللہ تعالیٰ کا حساب ہے، ہم اس کو بہت دور سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو بالکل قریب سمجھتے ہیں، کہ ہمارا ٹائم کا کانسیپٹ الگ ہے. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا اس کو کوئی نہیں کھولے گا، قیامت کو کوئی ظاہر نہیں کرے گا، کسی کے کنٹرول میں، کسی کے بس میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بس میں ہے. فمن ھذا الحدیث تعجبون، تو کیا تم اس حدیث پہ، اس بات پہ، اس قرآن پہ، اس قیامت کے واقعے پہ، تمام واقعوں پہ تعجب کرتے ہو؟ تو کہا کہ وَتَضْحَكُوا وَلَا تَبْكُونَ، اور ہنستے ہو روتے نہیں ہو تم لوگ. کیسے بے حس لوگ ہو تم. دیکھیے میرے کو وہی سمجھ میں آتا ہے، وہ خیر قسمت کی بات تھی کہ عرب پیدا نہیں ہوئے. اگر مادری زبان عربی ہوتی تو کیا مزہ آتا تھا قرآن میں. یعنی اس میں جو ڈانٹ ہے وہ عربی کی ڈانٹ کا مزہ ہی نہیں آتا ہو. اور تم ہنستے ہو ان چیزوں پہ، روتے نہیں، مذاق اڑاتے ہو ان چیزوں کا. قیامت میں اٹھو گے رونے کی، تمہارا تو مقام رونے کا ہے. انتم سامدون، اور تم کھیل میں پڑے ہو، ہیڈ لیس ہو، کوئی پرواہ نہیں کر رہے ہو. فاسجد للہ وعبد، اور تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرو. اب یہ واو تفسیری معلوم ہوتا. واو تفسیری کیسا؟ یعنی سجدہ کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی غلامی کرو. سجدہ کیا چیز ہے؟ ٹوٹل سبمیشن، سامنے جھک جا رہے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ کی غلامی میں جھک رہے ہیں. تو یہاں فسجد کا جو مطلب آیا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ تم پورے کے پورے جھک جاؤ، پورے اللہ تعالیٰ کی غلامی میں آ جاؤ. تو سجدے کا مفہوم آ گیا. تو جو ملائک کو جو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کروایا گیا، وہاں سمجھ میں آ رہی بات کہ ان کے قابو میں آ جاؤ، ان کے کنٹرول میں آ جاؤ. یہ کنٹرول ہے. یہ لوریاں چل رہے ہیں، پمپس چل رہے ہیں، پانی پمپ ہو رہا، ایروپلینز ہیں، دنیا بھر کا پورا پاور ختم ہو گیا. اگر انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے پاور، انرجی پہ جو کنٹرول دیا ہے، اگر وہ سلب کر لیں اللہ تعالیٰ، تو میں سمجھتا ہوں 8 دن میں ساری دنیا ختم ہو جائے گی، سوال ہی نہیں پیدا ہوگا جینے کا. اب یہ آیت سجدہ ہے، انشاءاللہ ختم ہونے کے بعد یاد رکھ کے کریں. اور اب آگے جو ہے سورت